بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر پٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ جنرل صاحب بھی مشکل میں ہیں اور عمران خان بھی مشکل میں ہیں۔ دو جنے مشکل کیوں نے، یہ معاملہ کیا ہے، اس پر میں آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، عمران خان کی مشکلات پر پہلے روشنی ڈال لیتے ہیں کیونکہ وہ مشکلات واہ ساریاں نے۔ جنرل صاحب تو جنرل صاحب ہوندے نا، وہ تو مشکل اپنی حل کر لیں گے۔ اے بھائی کتنے جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا، اینی یاد آ گیا۔ حالانکہ بہت بڑا کانٹ ہے، ببول ہے بلکہ، لیکن چلیں میں بات کرنے لگا ہوں۔ عمران خان صاحب کو دو مشکلات ہیں سر۔ ایک مشکل یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ میں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانہ لے کے چلتا ہوں تو یہ پائن پیچھے سارے نف جاندے نے۔ میں کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتا ہوں تو پیچھے میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ ایک شکوہ ہے، ایک شکایت ہے، انہوں نے نوٹس لیا، بار بار بات کی ہے، لیکن پائن کوئی نہیں کھلوندا نال۔ جو بھاگتے ہیں وہ کون ہے؟ اسد عمر صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ سر یہ جنہوں نے آرمی چیف کی حوالے سے بات کی ہے کہ یہ جناب شہباز شریف کرے گا تو بھائی نے بڑا غلط ہو جائے گا، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ فیصل آباد کے جلسے والے، تو انہوں نے کہا یار میں تو نہیں سنا۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا یار میں تو اپنی بیٹی کے الیکشن میں بزی ہوں نا، دیکھے نا صحیح میں تو نہیں سن سکا نا، جب میں نے سنا ہی نہیں تو کمنٹ کیا کروں۔ اس طرح کی اور بہت سارے جو ترم خان ان کے لیڈر ہیں نا، وہ سارے نس گئے سن پائے نا۔ عمران خان کو اس بات کا شکوہ ہے۔ اسی بات پر عمران خان نے گل اگے ودائی سی، تو عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، مجھے بائی پاس نہ کرے کوئی۔ اچھا، یہ انہوں نے یہ بھی ایک جو ہے باقاعدہ طور تڑی لائی سی طریقے دے نال کہ باز آ جاؤ تسی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، لیکن اس کی ایک اور اینگل بھی ہے۔ اور اینگل یہ ہے کہ عمران خان تے بھائی نے تو باہر کون کرے؟ ایک دن بھائی صاحب کچھ بات کرتے ہیں، اگلے دن بالکل اور بات کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جناب جو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہے نہیں ہے، نیا آرمی چیف ہے، میرا کوئی تعلق نہیں، تو حکومت کا کام ہے، میرا کیا تعلق واسطہ ہے۔ فریحہ ادریس صاحبہ کے پروگرام میں نہیں بات کی تھی۔ اس کے بعد جناب کچھ دنوں بعد انہوں نے خیال آتا کہ نہیں یہ تو اگر آرمی چیف کی تعیناتی اگر وہ کرے گا، یعنی نواں آرمی چیف لایا جائے گا تو وہ شہباز شریف لائے گا، تو وہ نواز شریف نے ملاقات کر کے لائے گا، ان کے ساتھ گفتگو کر کے لگائے گا، زرداری صاحب کے ساتھ گفتگو کر کے لگائے گا، تو بھائی نے تو بڑا غلط کام کرے گا۔ یہ تو اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کریں گے، تو یہ تو چنگے والا آرمی چیف نہیں لائے گا۔ یہ بات انہوں نے ایک طریقے سے جو میں نے بیان کی ہے، وہ جو فیصل آباد کا جلسہ تھا نا، اس میں ہی انہوں نے بات کی تھی۔ ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میرا کی تعلق واسطہ ہے، اتنے پرائم منسٹر دا ہے گا، وہ جنہوں مرضی لا دے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرے پاسے جناب انہوں نے یہ کہنا شروع کرتا، جب یہ کہا تو اس کے بعد جناب انہوں نے اس پر اگلے دن یو ٹرن لے لیا کہ نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ تو اب جو لوگ عمران خان کے اس بیانی کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے، ان کی پارٹی کے لوگ، ان میں سے ایک دو کے ساتھ میری بات ہوئی، کہتے پائے نے کیویں کھلوئیے، ساڈا لیڈر دے پائے نے منٹ لاندا یو ٹرن لے لیندا، اسی وہ مگر کھلوئیے، وہ بھائی تے بچ جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جنج دا لڑا ہے، یعنی مطلب ہے کہ وہ میرے کارواں ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں، انہوں تو کسے کچھ نہیں کہنا، وہ تو خوش نصیب آدمی، پھس اسی جاواں گے بیچارے خام خواہ راہ جاندے غریباں دے بچے، سانو کی لوڑ ہے۔ تو خاص اب جو بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ایسی انہوں نے مگر کھلوتے ہیں، لیکن سر وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس بات کو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ یہ ان کی پارٹی کی طرف سے بات آئی ہے۔ اب عمران خان جو ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو وہ بات کرے نا، وہ کہیں جی سورج مغرب والوں نکل رہا، سارے جڑے کہہ سورج مغرب والوں نکل رہا، تمہیں پتہ نہیں گا۔ جس طرح انہوں نے کہا تھا سال میں 12 موسم ہوتے ہیں، تو وہ ایک ان کی تھی اپنا وزیر صاحبہ ہیں، وہ ایم این اے براہ راست الیکٹ ہوئی تھی، بڑا ایک زبردست ویسے ان کا تھا کہ وہ ایک ایسے ریموٹ ایریا سے ایک بہت بڑے سردار کو ہرا کے تو ایم این اے الیکٹ ہو گئی تھیں۔ وہ وزیر پتہ نہیں ماحولیات تھی کہ موسمیات تھی، کوئی اس طرح کی تھیں وہ، تو انہوں نے کہا تھا ہاں جی سال ہی 12 ہی موسم ہوندے، انہوں نے سال دے 12 مہینے جڑے نا گن کے سناتے کہ اے ہوندے جی سال دے 12 موسم۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ جناب جو بھی میں کہوں سارے دے سارے وہ کہنا شروع ہو جائیں۔ ویسے یہ بات ان کے جو یو سی لیول تک کا یوتھ ہے نا، وہاں تک تو اثر کرتی، لیکن جو سمجھدار سیاستدان ہیں نا، جڑے ادھر ادھر پھڑ کے پائے گئے سن نا پرانے سیاستدان، وہ جن کے انگریزوں کے دور سے سیاست لگی آ رہی ہے پائے نا، وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ ان کو پتہ اس بات کا کہ ہر گل دے وچ واہ واہ نہیں کرنی خان صاحب دی، کسی گل نو عقل دے پیمانے تے بھی پرکھ لینا ہے۔ تو وہ ان سے شکوہ ہے عمران خان کا۔ تو عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ اس طرح کے شکوے کرتے دکھائی دیں گے، آپ کو مستقبل میں بھی دکھائی دیں گے۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا ذرا جی ہلکی جی ایویں جھاکا ہی گیا ہے
کہ عمران خان جڑا نا وہ نال ہے وچوں وچ اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک لگتا بھی ہے. ظاہر ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عام آدمی یا عام پولیٹیشین کرے تو انہوں بھائی معافی نہیں ملتی. تو عمران خان معافی نہ بھی منگے تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کی معافی سے مطمئن ہیں. یہ ابھی کل ہی کا واقعہ ہے. تو اس سے کہیں کہیں ایویں شبہ جا پیندا ہے سیاسی لوگوں کو نا کہ بھائی کتنے نہ کتنے لاڑلا ہے جی. تو یہ ایک جس دن اے جھاکا بھی مک گیا نا بھائی کہ وہ ہن لاڑلا نہیں رہا تو بہت سارے لوگ جو ہے نا کوئی ملتان والا, کوئی جہلم والا, کوئی پنڈی والا, وہ سارے بھائی تتر بتر ہو جان گے. وہ کسی ہور پاسے ٹر پڑیں گے. عمران خان کے ساتھ صرف وہی کھڑے رہیں گے ایسے لوگوں میں سے جن کی ڈیوٹی ہوگی کہ اے نال رہنا ہے سانو ایک ایک شاید دسنی جے. تو وہ صرف رہ جائیں گے, باقی سارے ادھر ہو جائیں گے. اب جو دوسری مشکل ہے عمران خان کو وہ چل رہی ہے کہ جناب ان کی پارٹی کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جایا جائے اور وہاں پر دو طرح کے موقف جو ہیں وہ زیر بحث ہے کہ یہ موقف اختیار کیے جائیں. پہلی تو یہ بات چل رہی ہے کہ جانا چاہیے, دوسرا دھڑا جو کہہ رہا ہے نہیں جانا چاہیے. اچھا, اب جو کہہ رہا ہے کہ جانا چاہیے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم وہاں پر جائیں گے تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنا ہی مقصد ہے نا. تو حکومت خام خواہ جواب دے ہوئے گی. وہاں پر جو جج صاحبان ہیں وہ جناب اٹارنی جنرل بلا لیں گے, وزیر قانون نو بلا لیں گے, تو ایک نواں پنڈورا باکس کھل جائے گا. تو ساڈا مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم پاکستان کے اندر پولیٹیکل انریسٹ رکھیں. تو پولیٹیکل انریسٹ چلتا رہے گا, کام آگے بڑھتا رہے گا, کوئی نہ کوئی راہ نکلے گا. ٹائم گین کرنے کی گیم ہے ایکچولی, وہ یہ کہتے ہیں. اچھا, تو دوسرا دھڑا ہے وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم وہاں پر جائیں گے تو اے نہ ہوئے کہ وہ جڑا آوے یا جس کو وہ لگا دیں, کیونکہ مہینہ تو بچ رہ گیا سارا, تو جے کسی نے لاتا انہوں نے تو پائن تو وہ تو سانو پھر نہیں چھڈے گا, پھر تو پھڑے جاواں گے تو برے حال ہو جان گے. تو لہٰذا اس پاسے نہ جا, بہتر ہی ہے. یہ ایک بحث چل رہی ہے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جانا چاہیے ان کا موقف یہ ہے کہ جناب ایک بات تو یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ چونکہ ایبسکاؤنڈر ہیں, یعنی وہ مجرم بھی ہیں اور ایبسکاؤنڈر بھی ہیں, یعنی مفرور ہیں مجرم ہونے کے باوجود. لہٰذا ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ڈسکس کرنا شہباز شریف کا کہ انتہائی حساس جو ہے ایک تعیناتی ہے اور وہ ان کے ساتھ ڈسکس کرے, تو یہ تو سر جو شہباز شریف صاحب ہے انہوں نے اپنے حلف سے کی ہے غداری, اور لہٰذا ان کو اب رہنے کا وزیر اعظم کوئی حق نہیں ہے, ادی نااہلی کرا دو. ایک تو وہ یہ موقف لیتے ہیں. دوسرا موقف یہ لیتے ہیں کہ جناب اگر یہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ یہ ٹائم ہی نہیں آیا, کیونکہ آپ کو میں تھوڑا سا اس کا ہنٹ دے دیتا ہوں. اسد عمر صاحب جو وہ بڑے ایک پی ٹی آئی کے کیا کہتے ہیں بڑے بڑے لیڈر ہیں, میرا خیال جنرل سیکرٹری ہیں شاید آج کل. تو اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے کاشف باسی صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ چند روز پہلے کی شاید یہ بات, انہوں نے کہا تھا کہ جناب اب جو فروغ نسیم صاحب ہیں ان وہ جب وزیر قانون تھے ہمارے ساتھ تو اس وقت یہ نوٹیفیکیشن ہوا تھا. تو فروغ نسیم صاحب نے کہا تھا کہ جو نوٹیفیکیشن ہے نا جس دن ہوا ہے اس دن سے ٹائم شروع ہوئے گا پائن, تو ابھی تو ٹائم نہیں آیا. اچھا, اب وہ کیا ٹائم ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ 21 سپتمبر کو 21 اگست 2019 کو ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوا تھا, اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آرمی چیف کو جو قمر جاوید باجوہ ہیں ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی جائے گی جب ان کی مدت ملازمت ختم ہوگی. وہ ظاہر ہے نومبر میں ہے. یہ انہوں نے 21 اگست 2019 کو جاری کر دیا تھا. اس نوٹیفیکیشن کے اندر کچھ خامیاں تھیں, خرابیاں تھیں, کوئی انگریزی خراب سی, کچھ جملے غلط سر. لہٰذا وہ جناب نوٹیفیکیشن جو تھا اس کا از خود نوٹس لے لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ زیر بحث آیا, ایک بینچ بنا, بینچ نے سماعتیں کی. اچھا, باہر ہوا یہ کہ پھر جناب سپریم کورٹ نے ان کو نومبر 2019 میں 6 مہینے کی عبوری مدت کے لیے توسیع دے دی کہ یہ عبوری مدت ہوگی, اس کا اس نوٹیفیکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو وہ 6 مہینے کی مل گئی. اس دوران سپریم کورٹ نے کہا جی قانون سازی کریں, کیونکہ آرمی ایکٹ میں تو جو ایکسٹینشن کی گنجائش ہی کوئی نہیں, کتے لکھے ہی نہیں ہوا, یہو جی گل کتے نظر ہی نہیں آتی, تو آپ قانون سازی کریں.
پھر قانون سازی ہوئی. جب قانون سازی ہوئی تو اس کے بعد پھر 28 مئی کو دوبارہ نوٹیفیکیشن ہوا. وہ 28 اگست 2019 سے نوٹیفیکیشن امپلیمنٹ ہوا, اس طریق کو نوٹیفیکیشن ہوا تھا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس وقت فروغ نسیم صاحب نے کہا تھا کہ یہ آج سے امپلیمنٹ ہوگا, تو اس کا مطلب اگلے 3 سال نے, تو اگلے 3 سال جا کے بڑھتے نے مئی 2023 دے وچ. لہٰذا ابھی تو ان کی تعیناتی کا مسئلہ آیا ہی نہیں, ابھی تو نیا تعینات ہونے نہیں, ابھی تو توسیع کا معاملہ ہی نہیں ہے. یہ وہ ایک باریک نقطہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ 2 نکات کے اوپر جائیں گے تو انہوں نے اپنا آرمی چیف لان دی لوڑ نہیں پائے گی. اب یہاں پر بھی ایک پرابلم ہے. یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ اگر قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ مئی 2023 تک آرمی چیف رہتے ہیں تو پائن تھلے 4-5 جڑے ہیں نا اپنا جرنیل وہ ریٹائر ہو جائیں گے, وہ گھروں کو چلے جائیں گے. اس کے بعد جو 2 جرنیل آئیں گے ان کا تو سوچ کے پی ٹی آئی کو جانا نا کانبا چھڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک جنرل صاحب ہے جنرل عامر صاحب گجرانوالہ کے کور کمانڈر ہیں, اور دوسرے جنرل صاحب ہیں وہ آئی ایس اے کے اس کے جرنیل ہیں, ہیڈ ہیں. تو ان دونوں کا تو سوچ کے جو ہے وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ عمران خان جڑا نا انہوں پسینے چھٹ جاندے نے. پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے, لیکن باہر کہا یہ جا رہا ہے. میں اس بارے میں چونکہ میرے سامنے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا, لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی حلقوں میں بات ہو رہی ہے, میں پلے ہونے کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد جناب اگر وہ آ جائیں گے تو وہ جن کے فیض کے لیے ترستی ہیں نگاہیں اور سر جو ہیں وہ جھکے جاتے کہ تو فیض لب جائے, وہ بھی بھائن جڑے نا فیض نہیں لب سکے گا, اس لیے کہ وہ بھی معاملہ جو ہے ان کے لیے بھی بہت دیر ہوگی. تو یہاں پر بھی معاملہ ہے کہ ہوں جائیے کیڑے پاسے. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں اس وقت اپنی ساری کی ساری سیاست کو آرمی چیف کے عہدے کے گرد گھما رہے ہیں. کسی طریقے سے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک شفاعت چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہی ہیں کہ جناب انہوں نے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھتا جاوے, دوبارہ انہوں نے تنگاڑے چک لیتا جاوے, اور یہ ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو جی میں تہاڈے نال کھلوتا جے, اے دیکھو جی جڑے آئے سر اے 6 مہینے جو بدل کے جے میں دیکھ لو اتنے سالوں تہاڈے نال کھلوتا ہے. وہ ایکچولی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن راہ نہیں پہ لبدا. کیونکہ یہ میں آپ سے عرض کروں کہ کسی کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ایکسٹینشن چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. میں آپ کو اپنے ذرائع سے جو مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں اس حوالے سے میں آپ کو آج سے 4 مہینے پہلے یہ بتا چکا ہوں. ہماری ایک وزیر صاحب سے بات ہوئی تھی, اس وزیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ بٹ صاحب گل ہے وے کہ سانو جنوں اسٹیبلشمنٹ کہے گی نا کہ انہوں لا دیو آرمی چیف, اسی لا دینا جے. ایک بات. دوسری بات, قمر جاوید باجوہ صاحب کہہ چکے ہیں تھرو ڈی جی آئی ایس پی آر کہ وہ ایکسٹینشن لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے, لیکن اگر انہوں نے دلچسپی شو کی تو پائے نا سی لا دینا جے کہ 80 ایکسٹینشن دے دینی جے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ سر اگر انہوں نے ایکسٹینشن لبے اور یہ دے دیں, میرے بیچے کوئی مطلب ہے کہ اس طرح کی گل بات کیتے بغیر, تو پھر تو میرا چانس مر جائے گا بالکل ہی. 2023 ہونے الیکشن اگست میں کتنے جاواں گا. اور اگر انہوں نے ایکسٹینشن دی تو میں بھی جرولا پایا ہوا کہ دیکھو جی میں بھی کریڈٹ لواں کہ میں نے ایکسٹینشن دلوائی ہے, تو ہو سکتا ہے چانس ہے کہ انہوں نے دل میرے لیے کوئی رحم آ جائے. یہ وہ ساری ٹوٹل گفتگو ہے جو کہ پولیٹیکل حلقوں میں ہوتی ہے. اب عمران خان کی یہ وہ مشکلات ہیں جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. ایک پارٹی ان کے پیچھے نہیں ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی ہے, اور دوسرا قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے یا نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے پارٹی کے اندر مختلف آراء پائی جاتی ہیں. اب ایک جنرل صاحب ہیں جن کی مشکل ہے, اور وہ جنرل صاحب ہیں لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب. امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ ایک دور میں باقاعدہ طور پہ ایک پورے کا پورا پیک دیا گیا تھا, یعنی پورا پیکج تھی سر, اور وہ پیکج آیا تھا وڈے گھروں, پتہ ہی ہے عمران خان کی حمایت میں دفاعی تجزیہ کاروں کے نام کے اوپر سیاسی تجزیہ کار بٹھائے گئے تھے. پینل کچھ اس طرح ہوتے تھے کہ ایک جرنلسٹ ہوتا تھا جو اینکر ہوتا تھا, جو ظاہر ہے کہ پروگرام کنڈکٹ کر رہا ہوتا تھا, وہ بھی پائے نا یوتھیا ذہن ہوتا سی. اس کو ظاہر ہے ادھر سے ادارے کی ہوتی تھی, باقاعدہ حکم ہوتا تھا کہ آپ نے عمران خان کے لیے سافٹ کارنر لے کے چلنا ہے اور اسے ترفہ کرنی ہے. وہ بیچارہ نوکری کر رہا ہے, اس نے وہی کرنا تھا. اس کے بعد ایک تجزیہ کار بٹھایا ہوتا تھا, وہ بھی صحافی ہوتا تھا. وہ جو تجزیہ کار ہوتا تھا سر وہ باقاعدہ یوتھیا وائرس سے انفیکٹڈ ہوتا تھا. اس کے بعد جناب پی ٹی آئی کا ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا,
ٹھیک ہے. اور جو پی ٹی کا بندہ ہوتا تھا وہ تو ظاہر ہے عمران خان کا فین ہوتا تھا, وہ جناب عمران خان کی گڈی چکی جاتا سی. پھر جناب ایک بیٹھے ہوتے تھے جو یہ جرنیل صاحب, اس طرح کے کئی جرنیل تھے جن کے نیچے لکھا تھا دفاعی تجزیہ نگار, تبصرہ کرنے سیاست نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, امجد شعیب صاحب ان میں سے ایک ہیں. ہاں, ان میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نون لیگ یا پیپل پارٹی کا کوئی نمانا لب گئے انہوں بھا گئے پیچھے چاروں جنے نے انہوں جھور لا رہے ہوتے سن. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا. تو یہ سر وہ ایک پیک تھا, پیکج تھا پورے کا پورا, جو کہ وڈے کروایا سی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن چینلز پر یہ جاتے تھے ان چینل سے ان کو باقاعدہ پیسے ملتے تھے. ساری زندگی دفاع کا کام کیا اور تجزیہ سیاسی دینے دے پہلے لبڑے سن. یہ تھے وہ امجد شعیب صاحب. یہ سر مشکل میں ہیں. انہوں نے ایک بات ایسی کہہ دی کہ جناب وہ کسی ملک میں گئے, ہمارے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم, اور جہاں پر ان کا جہاز پارک تھا نا وہیں پر ایک اسرائیل کا جہاز بھی پارک تھا جناب. تو اتنے جناب میٹنگ ہوئی اسرائیلیہ دے نال. اس طرح کر کے انہوں نے ایک بات کہہ دی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر. اس پہ انہیں ایف آئی اے نے نوٹس دیا تھا. ابھی اس نوٹس سے ان کی جان نہیں چھٹی ضرور, اگو ایف بی آر کا نوٹس بھی آ گیا تو کم نوٹس ہویا پیا. اب وہ جو جنرل امجد شعیب صاحب ہیں نا وہ کافی مشکلات کا شکار ہیں, اور جتنے ان کے حمایتی یوتھی بریگیڈ کے لوگ ہیں وہ سر ان کی صرف لپ سروس کے تحت حمایت کر پا رہے ہیں, وہ بھی لک لکا کے, کیونکہ ادھر بہت سارے لوگوں نے نوٹس ہوئے نے. تو چیزیں جو ہیں اب عمران خان کے لیے بھی کافی مشکلات ہیں اور ان کے حمایتی جنرل صاحب کے لیے کافی مشکلات ہیں. یہ جنرل جو ہیں یہ ریٹائرڈ ہیں, اور ریٹائرڈ جنرلوں نے مشکل ہوندی پائے نا, اگر وہ بھی پتہ نہیں کیویں ہوندی ہے. ویسے تو آپس کی بات ہے, میں نے نہیں دیکھا کبھی کوئی ریٹائرڈ جنرل مشکل چاہیا ہوئے, چاہے اس نے زارا زرین آئین توڑا ہو, یعنی جنرل پرویز مشرف. یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ جنرل اسلم بیگ, جنرل اسد درانی براہ راست آئین کے اوپر حملے کیے ہوئے, مرضی دے الیکشن جتائے, اون کیا ہوا, ایڈمٹ کیا ہوا. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آج تک اس پر عمل نہیں ہو سکا. تو یہ پوائنٹ پہ بد نصیب جرنیل نے میرا خیال ہے جڑے مشکل چاہ گئے, یا ہو سکتا ہے آئی واش ہو, بہت ساری گیمیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جو بھی میرے معلومات تھیں اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ دوسرے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.